بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 1443 ہجری کا محرم مہینہ چل رہا ہے اور محرم کا عاشورہ ہے۔ آج کل تاسوعاء تھا۔ حدیثوں کی روشنی میں تاسوعاء یعنی محرم کی 9ویں تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مکمل سنت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ عاشورہ کے روزہ کی فضیلت موجود ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ۔ باقی محرم کا عاشورہ جب جمعے کے دن ہو جائے، اس سلسلے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے لوگوں میں، اس کے بارے میں یہ عرض کرنا ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ بس اتنا ہے۔ ساری حدیثوں کو آپ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، مشکات وغیرہ میں ساری حدیثیں مرتب ہیں اور منظم طریقے پر موجود ہیں، مگر یہ بات ان حدیثوں میں نہیں ملتی کہ جس جمعے کو قیامت قائم ہوگی وہ جمعہ محرم کا عاشورہ ہوگا، یہ نہیں ہے۔ تو یہ بات پھیل گئی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا شمالی ہند کے کسی مشہور عالم نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھ دی تھی کافی زمانہ پہلے، اور وہاں سے چونکہ شمالی ہند میں اہل علم حضرات بھی بہت ہیں، علمی ادارے بھی بہت ہیں، وہاں سے یہ غلط فہمی اور یہ نادرست بات پھیل چکی، یہاں تک کہ ہمارے یہاں بھی یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ جس جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعہ محرم کا عاشورہ ہوگا۔ یہ غلط بات، یہ نادرست بات یہاں بھی سننے کو ملتی ہے۔ اور ایک بات قابل عرض یہ ہے کہ محرم کے عاشورہ کا کوئی تعلق یا محرم کے عاشورہ کی فضیلت وغیرہ کا کوئی تعلق کربلا کے واقعہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ واقعہ محرم کے عاشورہ کو پیش آ گیا ہے، اس لیے محرم کے عاشورہ میں 10ویں تاریخ کو 9ویں تاریخ کو روزہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ آدمی کو اپنے کام میں، ضروری کام میں مشغول رہنا چاہیے، آخرت بنانے میں مشغول رہنا چاہیے، بیکار اور واہیات کاموں میں مشغول نہیں رہنا چاہیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ پھر تاریخی واقعات میں معتبر واقعات کو نکالنا، جو حضرات نکالنا جانتے ہیں وہ نکال کر کے کتابوں میں لکھ چکے ہیں، مگر سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے بہت سارے واعظین کربلا کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ وعظ کی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ وہ مجلس غیبت کی مجلس بن جاتی ہے، لوگوں میں برا جذبہ پھیلتا ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں منع فرمایا ہے کہ کربلا کے واقعات کی تفصیل بیان نہ کی جائے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے تو لعن یزید کے سلسلے میں توقف کا حکم ہے۔ توقف۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کتنے قریبی زمانے کے تابعی امام ہیں، فقیہ بھی، مفسر، سارے علوم میں پختہ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ سارے علوم میں پختہ تھے اور امام تھے، سارے علوم میں، پھر علوم میں کلھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں توقف کیا جائے۔ تو اتنے قریبی زمانے کے اتنے بڑے امام، جن کو دوسروں نے بھی امام اعظم لکھا ہے، انہوں نے خود فرمایا کہ اس میں توقف کیا جائے، یعنی تاریخی واقعات میں اتنی تخلیط ہوئی ہے، خلط ملط کا واقعہ پیش آیا ہے کہ صحیح کیا ہے، کس نے شہید کروایا، کس نے قتل کروایا ہے یا کیا ہے، یہ نکالنا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر اس کو نکالنے میں حرج نہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو جنہوں نے برا کام کیا وہ مر گئے اور اپنے کام کے نتیجے تک پہنچ گئے، لہٰذا اس حدیث کے مصداق بن گئے جس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، مردوں کی
برائی بیان مت کرو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی زندہ ہو، کوئی فتین، کوئی شریر، کوئی شریر زندہ ہو اور اس کے فتنے سے لوگوں کو ہوشیار کرنا ہو، اس وقت اس کی برائی بیان کرنا صرف اس نیت سے جائز ہے کہ اس سے آدمیوں کو ہوشیار کیا جائے تاکہ اس کی شرارت میں کوئی پھنس نہ جائے، اس کی اجازت ہے، اور اس میں اس سلسلے میں صریح حدیث بھی موجود ہے۔ مگر جو لوگ مر چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں، وہ تو اپنے اعمال کے نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں موجود ہیں، اللہ جانتے ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ اس لیے کربلا کے واقعات کی تفصیل بیان کرنا فقہ کی کتابوں میں منع ہے، منع لکھا گیا ہے۔ وعظ کی مجلسوں میں اور قابل ذکر چیزیں بیان کی جائیں، اپنی آخرت بنانے کی باتیں بیان کی جائیں، موت کے بعد کیا کیا منظر، کیا کیا مناظر پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، معتبر حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے، موضوع حدیثیں من گھڑت باتیں نہ بیان کی جائیں، یہ کام ہوگا ہمارا۔ اور فقہاء کرام نے جو منع فرمایا ہے بلا وجہ نہیں، ان چیزوں کو بیان کرنے سے آدمیوں کا جذبہ خراب ہو جاتا ہے، ذہنیت بھی بدل جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی آخرت کے بارے میں ہم سوچیں، میری آخرت میں کیسی ہوگی اور میری موت کس حال میں ہوگی، اس کے لیے دعا، اس کے لیے محنت کی جائے، یہ ایک کام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔